السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آپ سبھی سننے والوں کو میرے چینل ہارر ٹی وی پہ ویلکم۔ آج سے کوئی 25-26 سال پہلے انکل شہزاد کی شادی زہرا خالہ سے قرار پا گئی۔ ٹھیک ٹھاک سانولی، بے حد دبلی پتلی عام سی زہرا خالہ اور بے حد خوبصورت اسمارٹ انکل شہزاد۔ وہ فارسٹ آفیسر تھے، مگر جب وہ اپنی اوپن جیپ میں جنگلات کے دوروں پر آتے جاتے تو بالکل ہیرو لگا کرتے تھے، وہ بھی ہالی ووڈ کے۔ شہزاد انکل نے اپنی بے جوڑ شادی پر دل میلا نہیں کیا۔ ان کے پاس دل بہلانے کا بہت سامان موجود تھا۔ وہ زیادہ تر تو گھر سے باہر رہتے تھے۔ دوروں میں اور اضافہ ہوتا گیا اور انہوں نے جیسے گھر آنا ہی چھوڑ دیا۔ چند سالوں میں ان کے یہاں 2 بیٹیاں بھی ہو گئیں، ایمن اور سمن، مگر بچیوں کی پیدائش نے بھی ان کی معاملات میں کوئی فرق۔ شہزاد انکل تو کبھی گھر میں ہوتے ہی نہیں تھے۔ بہرحال وقت آگے بڑھا اور انکل شہزاد کی بے اعتنائی اور اللہ تعالیٰ کی باقاعدہ ناپسندیدگی میں بدلنے گئی تھی، لیکن ان کی نصیب میں کچھ عجیب و غریب اتفاقات ضرور درج تھے، بے حد پراسرار، بہت ہولناک۔ ہوا کچھ یوں کہ کدھر گھر کی شکل ہی نہ دیکھنے والے تھے، باہر دیکھنے والے تھے، بے حد پراسرار اور ہولناک۔ گھر کی شکل ہی نہ دیکھنے والے تھے اور کہاں ایسے گھر لوٹے کہ پھر گھر سے قدم باہر نہ نکالے۔ کسی آوارگی، کیسی تفریح، یہاں تک کہ کسی نوکری، سب چھوڑ چھاڑ دیا۔ صرف ہر وقت زہرا خالہ کو آوازیں لگاتے، بس تم ہر وقت میرے پاس رہا کرو، وہ التجا کرتے۔ انکل شہزاد نے در حقیقت نوکری ووکری سب چھوڑ دی، کہیں بھی آنا جانا ترک کر دیا۔ اندرونی کمرے خوفزدہ بیٹھے رہتے، صرف اس وقت تھوڑے مطمئن نظر آتے جب زہرا خالہ ان کے پاس ہوتی۔ یہ صورتحال پورے خاندان والوں کے لیے تشویش کا باعث بن رہی تھی۔ سب کے بار بار پوچھنے پر انہوں نے ایک واقعہ سنایا۔ پچھلے دنوں جب میرا تبادلہ ایک دور دراز علاقے میں ہوا تھا تو وہاں سے میرے ساتھ ایک بھیانک واقعہ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں ایک شام کسی سنسان جگہ سے گزر رہا تھا کہ میری جیپ ایک جھٹکے سے رک گئی۔ میں نے اسٹارٹ کرنے کی بہت کوشش کی مگر وہ اسٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ میں جیپ سے باہر نکلا اور کسی مدد کی تلاش میں پیدل چلنے لگا۔ شام کا اجالا رات کے اندھیرے میں بدل رہا تھا۔ میں نہ جانے کہاں نکل آیا تھا۔ چلتے چلتے ایک عجیب احساس ہونے لگا، جیسے میں اکیلا نہیں ہوں، کوئی میرے ساتھ چل رہا۔ میں نے غور کیا تو مجھے باقاعدہ کسی کے لباس کی سرسراہٹ محسوس ہونے لگی۔ جب میں رکتا تو آواز بھی رک جاتی۔ میں گھبرا کر واپس مڑ گیا، تیز تیز قدم اٹھا کر جیپ کے قریب پہنچ گیا۔ تیز چلنے سے میرا گیا تھا، مگر میرے ساتھ چلنے والی مخلوق بھی ایسی آوازیں نکال رہی تھی جیسے میرے پیچھے بھاگ کر وہ بھی تھک گئی ہے۔ شکر ہے کہ جیپ فوراً اسٹارٹ ہو گئی۔ میں اندھیری طوفان کی طرح گاڑی بھگاتا گیا۔ مجھے رہنے کے لیے جو گھر دیا گیا تھا وہ بہت ہی پرانا تھا۔ اس میں کمرے تو بے شمار تھے مگر وہ بہت خستہ حال تھے۔ میرا ملازم وہیں کا رہنے والا تھا، وہ میرے لیے کھانا بنا دیتا تھا اور صفائی وغیرہ کیا کرتا۔ میرے رہنے کے لیے اس نے 2 کمرے صاف کر دیے تھے، باقی گھر کار کا بھاڑا ہوا تھا۔ گھر کے 3 بڑا سا لان تھا جو کہ بالکل اجاڑ تھا۔ اس میں سے تحائش ہوئی تھی اور جھاڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ کئی درخت بھی لگے ہوئے تھے جن کو دیکھ کر اندازہ ہو سکتا تھا کہ بہت قدیم ہیں۔ جب میں سونے لیٹا وہ پراسرار واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ ویسے تو ڈر اور خوف سے میرا بالکل واسطہ نہیں تھا، مگر ایک عجیب کیفیت مجھے مسلسل محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی میرے آس پاس موجود ہے، کوئی انجانی چیز۔ میرا ملازم میرے برابر کمرے میں سو رہا تھا۔ میں نے سوچا اس کو آواز دوں کہ میرے کمرے میں نیچے اپنا بستر لگا لے، مگر مجھے شرم محسوس ہونے لگی کہ وہ کیا سوچے گا کہ آپ ڈر رہے ہیں۔ نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی اور نہ جانے کس طرح آدھی رات کو میری آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں ایک عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی، بہت ناگوار۔ میں گھبرا کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اچانک میرے کانوں سے ایک آواز ٹکرانے لگی، ایک چڑچڑاہٹ، جیسے وہ کوئی جھولا بری طرح زنگ آلود ہو۔ آواز رفتہ رفتہ تیز ہوتی چلی گئی، اتنی تیز کہ کمرے میں دھمک ہونے لگی۔ اس طرح وہ بدبو بھی تیز ہو رہی تھی، جیسے کچھ جل رہا ہو۔ مجھے یاد آیا یہ بدبو تو شام بھی میں نے محسوس کی تھی جب میری جیپ بند ہو گئی تھی۔ میں ڈر سے کانپنے لگا کہ میری اچانک لائٹ بند ہو گئی۔ کمرے میں خوب اندھیرا ہو گیا۔ شفیق! میں نے ملازم کو آواز دینے کی کوشش کی مگر میری آواز کمرے میں ہی گونج کر رہ گئی۔ ہمت کر کے میں بستر سے نکلا
ٹٹول کر کھڑکی تک پہنچ گیا۔ ڈرتے ڈرتے پردہ سرکایا اور اف، میرا دل خوف سے پھٹنے والا ہو گیا۔ سامنے اجاڑ بیابان لان میں اس آدھی رات کو مکمل اندھیرے میں ڈوبے اس پراسرار گھر میں چاند کی مدھم روشنی میں وہ جھولے پر بیٹھی ہوئی تھی، لمبا سفید لباس پہنے، اپنے سارے لمبے بال آگے اپنے چہرے پہ ڈالے، سر جھکائے وہ لمبے لمبے جھولے لے رہی تھی۔ میں تھر تھر کانپ رہا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی پردہ واپس آگے کر دوں۔ اچانک جھولا رک گیا، مگر تیز چڑچڑاہٹ کی آواز ابھی بھی آ رہی تھی۔ جھولے پر بیٹھی ہوئی عورت نے اپنا جھکا ہوا سر آہستہ آہستہ اوپر کرنا شروع کیا، جیسے کوئی سلو موشن کا سین چل رہا ہو۔ پھر اس کے بالوں کی اوٹ میں سے اس کی آنکھیں، سرخ خوفناک آنکھیں مجھ پر جم گئیں۔ اس کے سیاہ چہرے پر مسکراہٹ نمودار، وارننگ دیتی ہوئی مسکراہٹ، چیلنج دیتی ہوئی مسکراہٹ۔ شاید میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ صبح اٹھتے ہی میں نے اپنا سر الٹا سیدھا پیک کر لیا۔ شفیق میرے اس اچانک فیصلے پر حیران رہ گیا۔ آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی صاحب، ادھر کوئی آصف واصف نہیں ہے، میں نے کبھی کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی۔ وہ اس لیے کہ بھوت اور چڑیل رات کے ہم سفر ہوتے ہیں اور تم رات کو گدھے اور گھوڑے بیچ کر سو رہے ہوتے ہو۔ میں نے تلخی سے کہا، پوری رات ایک چڑیل لان میں پکنک مناتی رہی، جھولے جھولتی رہی، تمہیں پتہ نہیں چلا؟ چڑیل جھولا؟ کون سا جھولا صاحب؟ باہر تو کہیں کوئی جھولا نہیں ہے۔ شفیق حیران رہ، اچھا کوئی جھولا نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ میں اس کو بازو سے گھسیٹ کر کھڑکی کے پاس لے آیا اور پردہ سرکا دیا، اور مجھ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ لان میں دور تک بالکل خالی پڑا تھا، وہاں کوئی جھولا نہیں تھا۔ دیکھا صاحب، شفیق نے فتوحانہ انداز میں کہا، ضرور آپ نے کوئی خواب دیکھا ہوگا، مگر مجھے 100% یقین تھا کہ میرے ساتھ پیش آنے والا واقعات وہم نہیں ہے۔ میں نے شفیق کی ایک نہ سنی اور واپسی لینے کے لیے نکل گیا۔ حالانکہ سورج کی تیز روشنی چاروں طرف پھیل چکی تھی، مگر میرا ڈر دور ہو کر نہیں دے رہا تھا۔ بار بار وہ سفید لباس والی مخلوق اور وہ جھولا آنکھوں کے آگے آ رہا تھا، اور وہ منظر جب وہ عورت آہستہ آہستہ سر اٹھا رہی تھی، اف، اس کا بھیانک چہرہ مجھے یاد آ گیا اور جیب ایک جھٹکے سے رک گئی۔ صبح سے جلدی میں ریڈیٹر میں پانی ڈالنا بھول گیا۔ مجھے خیال آیا، میں نے تو صبح جلدی کی وجہ سے ایک کپ چائے بھی نہیں پی تھی۔ میں جیپ سے باہر نکل آیا، شاید کوئی مدد مل جائے۔ ارے یہ تو وہی جگہ ہے۔ تھوڑی دور چل کر مجھے یاد آیا جہاں میں کل بھٹک گیا تھا۔ مجھے ایک دم ڈر لگنے لگا۔ جلدی سے بھاگ کر جیپ میں آ کر بیٹھ گیا، پھر سے اسے اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی اور وہ اسٹارٹ ہو گئی، مگر اچانک گاڑی میں ایک تیز بو پھیل گئی، کچھ جلنے کی بو۔ اس بو کو میں پہچاننے لگا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن بری طرح تیز ہو گئی۔ وہ میرے برابر بیٹھی ہوئی تھی، اس طرح لمبے سفید لباس میں، بال آگے چہرے پر ڈالے۔ میں زندگی میں پہلی مرتبہ زور سے چیخنے لگا، ڈرو نہیں، میں تم کو کچھ نہیں کہوں گی۔ اس نے منمناتی ہوئی آواز سنائی دی، میں تم پر عاشق ہو گئی ہوں جب سے تم کو دیکھ، مگر میں کیسے نہ ڈرتا۔ اس کی آواز بھی اس کی صورت کی طرح بہت ڈراؤنی تھی۔ دیکھو، تم میرا پیچھا چھوڑ دو، میں تم سے ڈر کر ہی واپس جا رہا ہوں، خدا کے لیے یہاں سے چلی جاؤ، میں رونے والا ہوں۔ پیچھا تو اب میں کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ اس کی خوفناک مسکراہٹ غائب ہو گئی، اس کی آنکھوں میں غصہ بھر آیا۔ میں تم کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی، کہیں نہیں جاؤں گی۔ نہ جانے کیسے میں نے گھر تک کا سفر طے کیا، وہ اسی طرح میرے برابر بیٹھی رہی۔ گھر پہنچ کر وہ ایک دم غائب ہو گئی۔ میں نے کچھ سکون محسوس کیا، مگر وہ تو وہیں تھی میرے ساتھ، صرف وہ کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی، مگر جیسے ہی میں اکیلا ہوتا وہ آ جاتی، مسکراتے ہوئے، بلا وجہ کہکے لگاتے ہوئے، اور ایک پل کو میری جان نہیں چھوڑتی تھی۔ جب میں واش روم جاتا تو باہر دروازے سے لگ کر کھڑی ہوتی، وہ میرے سوا کسی کو نہ نظر آتی، نہ ہی اس کی آواز کسی کو سنائی دیتی تھی۔ آرام سے کمرے کے کسی کونے میں موجود اپنے بالوں کی اوٹ سے مجھے دیکھتی رہتی تھی، اور کبھی کبھی تو رات کو میری آنکھ کھلتی تو چھت سے الٹی لٹکی
میرے اوپر جھکی ہوئی ہوتی تھی۔ اس نے مجھے اتنا خوفزدہ کر دیا تھا کہ ڈر سے میرا دل بے حد کمزور ہو۔ صرف اس وقت وہ چلی جاتی تھی جب میری بیوی میرے ساتھ ہوتی تھی۔ رقابت کی آگ اس چڑیل سے بالکل برداشت نہیں ہوئی۔ اب کیا کیا جائے؟ جو عاشق ایک چڑیل پیلا زرد چہرہ لیے گھر کے کسی کونے میں اکڑو بن کر بیٹھے رہتے، کانپ رہے ہوتے۔ پرانے زمانے کی چند خوبصورت روایتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ گھر زیادہ تر ذاتی ہوا کرتے تھے۔ شکر ہوا کہ انکل شہزاد کا گھر بھی ان کے ابا کا بنوایا ہوا تھا۔ جب انکل کی نوکری چھوٹ گئی یا انہوں نے چھوڑ دی تو چند دنوں کے بعد گھر میں کھانے کے لالے پڑے ہیں۔ اصل بات کی طرف آتا ہوں، نہ تو مجھے کسی چڑیل پر یقین تھا اور نہ انکل شہزاد کے اس پروپیگنڈے پر کہ وہ اس قدر لاچار اور کمزور ہو چکے ہیں کہ کوئی کام ہی نہیں کر سکتے، نہ تو نوکری اور نہ ہی کوئی گھر کا کام۔ میں نے سالوں سے ان کو گھر میں موجود اخبار اور کتابوں کا مطالعہ ہی فرماتے دیکھا تھا۔ رات کو ٹی وی کے آگے براجمان ہو جاتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی حالت برسوں سے بری ہو رہی تھی، مگر اب تو وہ بالکل صحت مند لگتے تھے، پُر اعتماد سے۔ ان کا کہنا تھا کہ شاید خوفزدہ رہ کر ان کے اعصاب جواب دے چکے ہیں اور میں لیٹتے ہی سو گیا۔ مگر رات کو اچانک میری آنکھ کھل گئی، جیسے ہوا کا تیز جھونکا میرے چہرے سے ٹکرا گیا ہو۔ ایک عجیب بو محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی جھولا جھول رہا، جیسے کچھ چل رہا ہو۔ پھر ایک آواز کمرے میں گونجنے لگی، چر چر، جیسے کوئی جھولا جھول رہا ہو، زنگالو جھولا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی مگر میرا جسم جیسے پتھر کا بن گیا تھا۔ جھولے کی آواز تیز ہونے لگی، میں نے آنکھیں پوری کھول دیں۔ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی، ملگنجی روشنی میں کوئی اندر داخل ہو گیا۔ سفید لباس شہزاد کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میرے دل خوف سے پھٹنے لگا۔ وہ انکل کے قدموں میں بیٹھ گئی، ان کے پیر سلانے لگی۔ انکل نیند میں گھمسائے۔ اس نے آہستہ سے اپنے منہ سے بال ہٹا دیے۔ انکل شہزاد نے ساری زندگی اس بھیانک چہرے کا جو نقشہ کھینچا تھا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ کہیں زیادہ مکروہ تھی۔ اچانک اس کی سرخ آنکھیں مجھ سے ٹکرائیں۔ میں ڈر سے کانپ رہا تھا۔ وہ مسکرانے لگی، پھر مجھ پر نظر جمائے ہوئے اس نے اپنی کالی سیاہ زبان نکالی اور انکل کے قدموں پر رکھ دی۔ لسنرز، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میری سٹوریز آپ لوگوں تک ایسے ہی پہنچتی رہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔